نحوست، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھیں کہ وومن سے اس کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی اینیمل ہو، کوئی برڈ ہو، کوئی جانور یا پرندہ ہو، اس کی کوئی مومنٹ ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی سکسیس یا ان سکسیس کا جو ہے وہ تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل، if someone came out from house and saw a black cat، وہ گھر سے نکلتا ہے اور سیاہ کالی بلی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرا کام اچھا نہیں ہوگا، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ پھر ایسا ہو کہ اس کی آنکھ جو ہے پڑک رہی ہے، آنکھ جو آئی اس کا ہے وہ پیپلز وغیرہ، اس کی مومنٹس ہو رہی ہے اچانک، تو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. صحیح ہے. یا اس نے یا گھر سے نکلتا ہے اور کسی ایسے بندے کو دیکھ لیتا ہے جو جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آج تو کوئی کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں بدشگونی اور بدفعلی. یہ سارے کے سارے توحید کے اگینسٹ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ فائدہ یا نقصان پہنچانا یہ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. بات ایسی ہی ہے نا، یہ اللہ ہی فائدہ دیتا ہے اور انسانوں کو نقصان وغیرہ سے بچاتا ہے. تو جتنے انبیاء بھیجے گئے تھے ان کے وقت میں جو مشرکین تھے، ان کے برے بلیفس میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح کے عقیدے رکھا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Allah the most exalted said, Allah innama ta'iruhum indallahi walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah, verily, innama ta'iruhum, their evil omens, indallah, are with Allah, walakinna, but, aktharahum, most of them, la ya'lamun, know not. Their evil omens are with Allah, but most of them know not. یہ لوگوں کی جو بدشگونی ہے یا نحوست ہے اللہ کے ہاں مقدر ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ایک دوسری آیت ہے، قالوا طائرکم معکم اَإِن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. دے، یعنی وہ جو صورت یاسین میں آتا ہے کہ لوگوں نے انبیاء سے کہا، میسنجرز سے کہا کہ تم لوگ جو ہے تمہاری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے، پہلے ہم اچھے تھے، تمہاری وجہ سے ہمارے سب کچھ خراب ہو گئے. تو انبیاء نے ان سے کہا کہ تمہارا حالات کا خراب ہونا یہ تمہارے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں. تو ہم تو تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تو نصیحت کی وجہ سے کون سی جو ہے انسان پہ مصیبت آتی، ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قالو، they said، mean messengers said، طائرکم، your evil omens، معکم، be with you، یعنی تم اس کو ایول جو اومن جو ہے اس کو کہتے ہو ایول اومن جب ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں. ان ذکرتم، بیکاز یو آر ایڈمونشڈ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم اس طرح کہتے ہو. نہیں، بل انتم قوم مسرفون، بٹ یو آر اے پیپل مسرفون، transgressing all bounds by committing all kinds of great sins and by disobeying Allah. ٹرانسگریسرز ہیں، تجاوز کرنے والے، باؤنڈریز کو کراس کرنے والے لوگ ہیں. تو دیکھیں
ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں ایسے ورڈز جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ جب تمہیں نصیحت کی گئی تو تم لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، مسرفین و حد سے گزرنے والے ہو۔ اچھا، اس کے بارے میں جیسے جیسے یہ احادیث ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، لیکن اینڈ میں پھر بھی اگر کوئی کوشچن رہتا ہے تو آپ کوشچن کر لو گے، ٹھیک ہے؟ Narrated Abu Huraira radiallahu anhu that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. There is no adwa, yani contagion of disease without Allah's permission. دیکھیں ایک بیماری جو انسان کو ہوتی ہے، کینسر ہے، ایڈس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس بیماری کا خود اپنا پاور نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جائے۔ جب اللہ ول کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو لگتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بیماروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوں لیکن ان کو وہ بیماری نہ لگے کیونکہ اللہ نے ول نہیں کیا، اور جب اللہ چاہ لیتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ یعنی عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری کے اندر خود کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جائے۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کچھ احادیث میں اس طرح آتا ہے کہ فر من المجذوم فرار کا من الاسد، جو مجذوم جذام کی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان سے ایسا دوڑو بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ کھایا پیا، صحیح ہے، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھے اس طرح کی بیماروں کے ساتھ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو اس بات پر کہ یہ بیماری کے اندر خود کوئی طاقت وہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان ہے وہ اس کا دل کمزور ہے تو اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسے بیماروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور اس کو بیماری لگ گئی تو پھر یہ کیا کہے گا؟ پھر یہ کہے گا کہ مجھے تو اس شخص سے یہ بیماری لگ گئی، عبداللہ سے لگ گئی، ٹھیک ہے، عبد الرحمن سے لگ گئی، ساجد سے لگ گئی۔ اب سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ تو یہ جو کچھ احادیث میں منع آیا ہے، کچھ احادیث میں کہا گیا ہے نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ عدوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے کہ نہیں، بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یا کہ نہیں لگتی ہے، تو بیماری کا اثر خود جو ہے دوسرے تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے اذن اور اجازت پرمیشن سے ہی پہنچتا ہے۔ جاہلیت میں جو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بیماری جو ہے طبعی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے، خود ہی دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو یہ عقیدہ جو ہے باطل عقیدہ ہے، اور اکثر وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی سے ہاتھ ملاتا ہے پھر فوراً جاتا ہے ہاتھ دھوتا ہے کہ مجھے جرمز لگ جائیں گے اور بیمار ہو جاؤں گا یہ؟ تو یہ سارے جو ہے وہ یہ سارے جو ہے وہ دل کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، غلط عقیدوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ عام لوگ ہیں اور کچھ جو ہے نا انہوں نے ہاتھوں کے ساتھ کوئی کیمیکل نہیں لگایا ہے، کچھ نہیں کیا، اور یہ جا رہا ہے وہاں سے صحیح کہ بس اب مجھے بیماری لگ جائے، کچھ ذہنی بیماری۔ ہاں میں نے اس لیے وضاحت کر دی نا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ اسٹرانگ ہے اور وہ میل جول رکھتا ہے بیماروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے اس کا دل کمزور ہے، تو جو جو کمزور لوگ ہیں ان کو بچنا چاہیے، صحیح، وہ بچ جائے کیونکہ ان کا عقیدہ پھر خراب ہوگا۔ اگر ان کو
کسی اور ذریعے سے بیماری لگ گئی تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس سے لگ گئی، ہم ان کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا تھا، ان کے ساتھ ہم نے پانی اس کے گلاس میں پیا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں بیماری لگ گئی۔ صحیح ہے؟ نہیں، ایسے بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ احادیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح ہے، تو اس کی پھر علماء نے اس طرح ایکسپلینیشن کی ہے، یعنی اگر احتیاط بندہ کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بس میں اسی سے بیمار ہو جاؤں گا، لیکن وہ احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ولا طیرۃ، and not there is طیرہ bad woman from birds، کسی پرندے کو دیکھتے اور کہتے کہ یا خصوصاً جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے نا، پرندوں کو اگر ٹریز پہ پرندے بیٹھے ہوتے تو ان کو اٹھاتے تھے پتھر وغیرہ مار کے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ کہتے کہ اگر اس طرف جا رہے ہیں تو ہم جائیں گے، اس طرف جائیں تو نہیں جائیں گے، اور کچھ خاص پرندے ہوتے تھے ان کو دیکھ کے کہتے کہ ابھی ہمارا کام صحیح ہو جائے گا، اور کچھ کو دیکھ کے کہتے کہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ ولا حامة and nor is there any hama the woman of the night bird وول، جو الو ہوتا ہے نا، او ڈبل ایل او ایل، الو اس کو کہتے ہیں، تو لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک پرندہ ہے، آپ نے اس کی پکچر دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے جاہلیت والے لوگ وہ ڈرا کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ مطلب یہ کہ پر مردوں کے روحیں ہیں، سولز آف دا ڈیڈ پرسنز، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ اس طرح ہے۔ ولا سفر نار از دیئر اینی بیڈ وومن ان دا منتھ آف سفر، کچھ لوگ کچھ منتھ سے ڈرا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اگر ہم کوئی ٹریول کرتے ہیں، یا اس مہینے میں اگر ہم جو ہے وہ میرج کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کسی سے سنی ہے کہ فلاں مہینے میں جو ہے وہ ٹریول نہیں کرنا چاہیے، یا میرج نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی ٹائم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں، عصر کے ٹائم میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بچوں کے حوالے سے میں نے اس لیے دلیل کی بات کی نا، کہ بچوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ باہر نہ نکلے، کیونکہ اس وقت شیاطین وغیرہ، جنات وغیرہ وہ نکلتے ہیں، اور اکثر بچے جو ہے وہ، ان کی حس بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ بچنا چاہیے۔ ان مسلمس the following words are added: ولا نوء ولا غول and no now constellation، یعنی ستاروں کی جو تاثیر ہوتی ہے کہ فلاں ستارہ جو ہے وہ نظر آ گیا ہے، اب یہ دنیا میں بارشیں ہوں گی، اب دنیا میں خوشحالیاں آئیں گی، اب دنیا میں مصیبت آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سٹارز کی، اور اب بھی سٹارز کی حوالے سے لوگ جو ہے نا بڑی پیچیدگیوں میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے ستارے یہ کہتے ہیں، اور ان کے ستارے یہ کہتے ہیں، یہ ہوگا۔ تو کہا گیا ولا نوآ اینڈ نو کانسٹلیشن، نوآ نہیں ہے، ستاروں کی وجہ سے اس کو بارشوں سے یا دنیا کی خوشحالی اور بدحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا غول اینڈ نو غول، گوسٹ، بت وغیرہ، یہ بھوت وغیرہ،
کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس طرح کوئی نہیں. بھوتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ کہ وہ مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، اب دوبارہ اٹھے ہیں اور گھوم رہے ہیں جنگلز میں، اسٹریٹس میں، اور نائٹ کو، اور پھر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. جنات کی بات نہیں ہو رہی ہے. بھوت جو ہے وہ اس طرح کہ مثال ایک شخص مر گیا ہے اور کہہ رہے کہ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اس طرح کی کوئی چیز، اس کی کوئی حقیقت نہیں. Anas radiallahu anhu is reported to have heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "La adwa wa la tiyarata." No adwa, contagion, and no tiyara, bad omen. Wa yu'jibun al-fa'l, but al-fa'l pleases me. Qalu, so they asked, wa mal fa'l, and what is al-fa'l? He sallallahu alaihi wasallam answered, قال الكلمة كلمة الطيبة. It is the good word. بخاری and مسلم. یعنی اگر کوئی اس طرح کہے، جیسے فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور کوئی جو ہے وہ ہم سے ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ آج تو بڑے فریش نظر آ رہے ہو، لگتا ہے کہ آج آپ کا بہت منافع ہوگا. ہاں، ایک اچھی بات کسی نے کہہ دی اور بندہ اس سے خوش ہو جائے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، برائی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھی بات جو ہے الکلمۃ الطیبہ وہ کہا جا سکتا ہے. عمدہ بات کسی نے کہہ دی، بہترین بات کسی نے کہہ دی، اور پھر جو ہے انسان اپنے انجام کا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا انجام جو ہے، اینڈ جو ہے، ریزلٹ جو ہے اچھا آئے گا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہاں کیا تھا کہ ایک انسان جو ہے کچھ کاموں سے رک جاتا تھا، پرندوں کی وجہ سے یا کچھ اور چیزوں کی وجہ سے، کہ میں نے یہ نہیں کرنی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک اچھا کام ہے اور وہ کرنے جا رہا ہے، کوئی اچھی بات کسی سے سن لی اور صرف یہ ہوا کہ اس کا ہوپ بڑھ گیا، تو ہوپ بڑھنے اس کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے. Abu Dawud reported that Uqba ibn Amir radiallahu anhu said, ذكرت الطيرة عند رسول الله. الطيرة, taking bad omens, was once mentioned before Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam. فقال أحسنها الفعل, and he sallallahu alayhi wasallam said, the best form of it is al-fa'l. Al-fa'l کا مطلب کیا ہے؟ optimism or the expectation that a event will occur by Allah's permission. ٹھیک ہے، تو optimism تو اچھی چیز ہے، صحیح ہے. بندہ یہ امید رکھے کہ جو کچھ بھی ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا. میں اپنے طور پہ کوشش رکھتا ہوں، مجھے آگے کا نہیں پتہ کیا ہے، لیکن میں تو اپنے بھلائی کے لیے کوشش میں لگا ہوا، صحیح. اور وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اچھا ہی بدلہ دے گا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا کر دے گا، بہتر کر دے گا. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. It is narrated from Ibn Mas'ud in a مرفوع حدیث. الطیرۃ، ٹھیک ہے، یعنی آپ ریڈ کر رہے ہو توجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا. It does not prevent a Muslim from his object. اگر کوئی جو ہے اچھی بات ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اب گھر جا رہا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ تو آگے بڑھتا ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَا يَكْرَهُ. Whenever any of you sees something ما يكره, he dislikes.
فَلْيَقُلْ, he should say, یا he should pray, Allahumma, O Lord, la ya'ti bil hasanati, none but you bring good things, illa anta, but you, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, none but you prevent evil things, wala hawla, there is no power, wala quwwata, and no strength, illa bika, except in you. اچھا اس میں یہ جو دعائیں آ رہی ہے اس کو یاد کرنے ہیں. وہ جو تفسیر میں نے کہا کہ ایک دعا ہے وہ یاد کرے تو وہ آپ نے یاد کر لی تھی. ٹھیک ہے تو یہ جو دعا ہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا انت، یہ کمپلیٹ آپ یاد کرو گے یہ دعا. صحیح ہے. جب آپ کو یہ دعا یاد ہوگی کمپلیٹ تو نیکسٹ چیپٹر ہم پڑھیں گے ورنہ پھر نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ It is narrated from Ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ in a مرفوع حدیث. مرفوع حدیث وہ یہ ہوتا ہے جس میں ایک صحابی جو ہے کمپینین کہتا ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا یا اس کے سامنے کیا گیا. صحیح ہے. اور موقوف حدیث وہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی خود وہ کسی کام کے بارے میں بتائے. تو یہ موقوف نہیں مرفوع ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے وہ ذکر کیا ہے سینکس اور پرافٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الطیرۃ شرک، الطیرہ از شرک، الطیرۃ شرک، الطیرہ is shirk. وما منا الا، and there is none among us who does not feel something in his heart about الطیرہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ, but Allah due to deep trust in him removes it. اچھا یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ انسانوں کے دل میں بعض اوقات جو ہے وہ اسٹرینج تھنگز دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو دل کے اندر مختلف وسوسے لوگوں کے آتے رہتے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر آتے ہیں، لیکن جن کا اعتماد جن کا ٹرسٹ اللہ پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اللہ جو ہے ان وسوسوں کو ریموو کر دیتا ہے. آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یعنی دل کے اندر وسوسے آتے رہتے ہیں لیکن جن کا ٹرسٹ اللہ پہ اسٹرانگ ہو تو اللہ جو ہے ان وسوسوں کو ریموو کر دیتا ہے اور ان کی بات جو ہے طیارہ تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ سبب تو یعنی یہ ایک سبب بن گیا. اس بات کو سمجھے. یعنی مثال کے طور پہ بلیک کیٹ ہے، ٹھیک ہے، کالی بلی ہے. اب کالی بلی کسی کے نقصان کا سبب نہیں ہے نا. کالی بلی کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن ایک انسان نے اس کو سبب سمجھ لیا کہ کالی بلی کی وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئے گی، میں ڈسٹرائے ہو جاؤں گا. تو یہ اس کو علماء نے کہا ہے کہ اصغر ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کالی بلی نہیں کر رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر وہ یہ بلیف رکھے کہ یہ کالی بلی ہی کر رہی ہے تو پھر شرک اکبر ہوتا ہے. بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ ابھی نہیں سمجھ. یعنی فار ایگزامپل یہ جو واٹر ہے یہ ایک سبب ہے کہ اگر ہم کو پیاس لگے، ہم ترسٹی ہو تو ہم پانی پئیں گے تو ہماری پیاس جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی. صحیح ہے. اسی طرح ہم نے کوئی جو ہے وہ سردی میں رضائی وغیرہ اڑی ہوئے تو سردی سے بچ جائیں گے. یہ اسباب ہوتے ہیں. صحیح. سبب جو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں. کھانا، مختلف کھانے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے.
تو یہ جو کالی بلی کو دیکھنا ہے یہ مصیبت کا سبب نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی جو ویپنز ہے وہ یوز کرتا ہے کسی کے خلاف تو یہ سبب ہے کہ اس پہ مصیبت آ رہی ہے. صحیح ہے. لیکن کالی بلی کو صرف دیکھنا اس سے کیا تعلق ہے انسان کے بیمار ہونے سے یا انسان کے بزنس میں لاس ہونے سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یا ایکسیڈنٹ ہونے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ نہیں ویسے ہی جی مت کہیں، آپ دوبارہ بھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ کوئی سبب نہیں ہے. کالی بلی اگر ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا کالی بلی کا آپ کے بزنس سے کیا تعلق ہے؟ کالی بلی کا آپ کے ہیلتھ سے کیا تعلق ہے؟ کالی بلی کا آپ کے گھر کے اندر فائٹ سے کیا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آج کالی بلی دیکھی تھی اس وجہ سے آج میں جو ہے وہ باکسنگ چیمپئن نہیں بن سکا، آج میں جو ہے وہ گھر میں لڑائی ہو گئی، آج میں بیمار ہو گیا، آج میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ کوئی سبب نہیں تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آج جو ہے وہ میں آ، جو سپیڈ لمٹ تھی وہ میں نے کراس کر لی، اس کی وجہ سے مجھے ٹکٹ مل گیا. تو یہ تو ایک سبب ہے کہ اگر آپ ایک سپیڈ لمٹ میں نہیں چل رہے ہو تو آپ کو ٹکٹ ملے گا. لیکن یہ تو سبب نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو یہ ٹکٹ اس لیے مل گیا کہ میں گھر سے جب نکلا تو میں نے بلیک کیٹ دیکھ لیا تھا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. تو یہ جو دعا ہے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، اس کو بھی یاد کرنا ہے. اور ابھی یہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں ایک دعا ہے تو یہ بھی یاد کرنا ہے. احمد reported from Ibn Amr the following hadith: من ردته الطيرة عن حاجته, whoever is turned back by a tira, bad omens, فقد اشرک, has committed shirk. آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ الو کو دیکھ لیا، صحیح ہے، اور آپ کہتے بس اب تو میں اسلام آباد یونیورسٹی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے الو کو دیکھ لیا، پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے اس طرح کی چیزوں سے کوئی کام جو ہے وہ پوسٹپون کر دیا، نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا. تو کسی نے کہا قالوا فما کفارۃ ذالک، what makes the atonement for such a sin، اس کا کفارہ کیا ہے؟ قال ان تقول، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered اللہم لا خیر الا خیرک، to say, O Lord, there is no good except the good which you bestow. وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ, and there is no evil except the evil which you decree. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ, and there is no true God except you. تو یہ دعا بھی یاد کریں. ٹھیک ہے. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. Fadl ibn Abbas رضی اللہ عنہ is reported to have said إنما الطيرة ما أمزاك وردك. A tear is that which causes you to carry something out, or that turns you back from your mission. Musnad Ahmad. Important issues of the chapter. Reminding the meanings of the verses. Ala innama ta'iruhum indallah. Verily, these evil omens are with Allah, but most of them know not. And ta'irukum ma'akum, your evil omens be with you. ابھی میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ عالم یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ انسان جو ہے صرف اپنے یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اس کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تیرے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو پھر بھی دنیا میں امتحانات آتے ہیں، مصیبتیں وغیرہ وہ آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل مضبوط ہوتا ہے، دل پریشان نہیں ہوگا. جیسے انبیاء جو تھے نا، انبیاء پیغمبر جو تھے، میسنجرز تھے، کمپینیز تھے، ان پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ سے فیئر رکھتے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس مصیبت میں بھی جو ہے نا ان کا دل مطمئن ہوتا تھا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ مختلف چیزوں کی، طرح طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. آپ جب دوسری منزل پہ ہوتے ہو، رات کا وقت ہوتا ہے، آپ سیڑھیوں پہ نیچے اترتے ہو، تو آپ کو خیال آتا ہے کہ پیچھے سے مجھے کوئی پکڑ نہ لے، کوئی جن ون. ہاں، تو اپنے کو اسٹرانگ کر لو. اچھا کچھ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ریپوڈیشن آف کنٹیجین آف ڈیزیز. بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ وہ جانتے ہو لیڈی ڈیانا جو انگلینڈ کی تھی، وہ تو ایسے عجیب عجیب بیماروں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھاتی، بیٹھتی تھی ہر وقت، اسے تو کچھ نہیں ہوا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیلپ کرتے ہیں کرائسس میں لوگوں کے. لازمی یعنی یہ لازمی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے، ورنہ جو ہے یہ جو بنگی لوگ ہوتے ہیں نا، بنگی لوگ گٹر میں جو ہے نا پورا ڈوبے ہوتے ہیں. چاہیے ہوتا کہ یہ بس مکمل جو ہے ہر وقت ایک مرتبہ گٹر سے نکل آئے، بس مکمل بیمار ہیں پوری زندگی، ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ آ، انسان اس کو اپنا غلط عقیدہ نہ بنائے. جیسے مثال کے طور پر اس کا اس کا والد ہے، اس کی ماں ہے، اور یہ اس کی پھر سر نہیں کر رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا ہے کہ ان کو بیماری لگی ہوئی ہے. ان کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے گلاس کو بھی دستانہ لے کے جو ہے وہ پکڑتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ تو ذہنی بیماری کی نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. negation of any bad woman, no athiara, repudiation of hama, omen in the night bird, negation of any bad omen in the month of Safar. Al-fa'l is not prohibited but in fact it is desirable. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی عید ہے نا، چھوٹی عید اور بڑی عید، اس کے درمیان وہ نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری غلط بات ہے. الفعل از ناٹ prohibited. الفعل کے بارے میں نے کہہ دیا کہ یہ تو آپٹیمزم ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، گڈ ایکسپیکٹیشن کہ رزلٹ اچھا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے. الفعل از ناٹ prohibited but in fact it is desirable. Explanation of الفعل in detail. There is no harm if such suspicion falls on the hearts. دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کچھ وسوسے آتے ہیں اور اس کو ہم نے ایکشن میں نہیں لایا، جب ہم نے اس کو ایکشن میں نہیں لایا تو اس پہ ہم سنر نہیں بنتے، وہ کوئی سن نہیں ہوتا ہمارے لیے پہ. ہاں، جب ہم اس کو ٹاکنگ کرتے ہیں، ہم اس کی ٹاکنگ کرتے ہیں، ہم اس کو ایکشن میں لاتے ہیں، تو پھر وہ گناہ بن جاتے ہیں. There is no harm if such suspicion falls on the hearts while disliking it. Indeed, Allah will provide safety due to deep trust in Him. What should be said if such feelings occur? Declaration that Attiyara is shirk. Explanation of blameworthy and condemned Attiyara. جو اتیارہ ہے، بدشگونی اور بدفعلی، نحوست، یہ ساری چیزیں اس کی قرآن اور حدیث میں مذمت کی گئی ہے. ایک مومن جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے علم نجوم کے بارے میں.
ٹھیک ہے. ایسٹرالوجی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ جب ہم شروع کریں گے. اور پھر ستاروں کی وجہ سے بارش ہونا یا کسی کا مرنا اور کسی کا پیدا ہونا، اس کے حوالے سے بھی بات انشاءاللہ آگے کریں گے. ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ شروع کریں گے عربک لینگویج کا کلاس. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اس کو فنش کرتے ہیں، نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں.